لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں یوم جشن آزادی کی تقریب کا سلسلہ جاری ہے۔ جشن آزادی مبارک یوم آزادی کی تقریبات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایوان صدر میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ مناظر آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی تقریب کے مہمان خصوصی ہیں۔ تقریب میں اسپیکر قومی اسمبلی اور وفاقی وزراء بھی شریک ہیں۔ انتہائی اہم تقریب آج کے دن کی معزز خواتین و حضرات، پوری قوم کو جشن آزادی مبارک۔ ہم آزادی کی لازوال اور انمول نعمت کی قدر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آئیے آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام مقدس سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام مجید کی سعادت حاصل کریں گے عالمی شہرت یافتہ پرائڈ آف پرفارمنس، ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز ہولڈر قاری سید صداقت علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد ربانی ہے، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اور تم اس کی نعمت کے باعث آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تم دوزخ کی آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے،
پھر اس نے تمہیں اس گڑھے سے بچا لیا. یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اور تم میں سے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور وہی لوگ بامراد ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. خواتین و حضرات، اب ہم ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلوں کو گرمانے کے لیے محترم نور محمد جلال کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. یہ نعتیہ کلام محترم نور محمد جلال نے جشن آزادی کے حوالے سے خود لکھا ہے. خواتین و حضرات، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حصار شب میں رہے دامن سحر میں رہے، حصار شب میں رہے سحر میں رہے، مگر جہاں بھی رہے آپ کی نظر میں رہے، مگر جہاں بھی رہے آپ کی نظر میں رہے. کبھی یہاں سے مدینہ، کبھی بسوئے حرم، مسافران محبت اسی سفر میں رہے، مسافران محبت اسی سفر میں رہے. یہ آرزو ہے کہ میرے وطن کا ہر گوشہ حضور آپ کی رحمت بری نظر میں رہے، حضور آپ کی رحمت بری نظر میں رہے، حضور ایک نگاہ کرم سوئے کشمیر، نہ اب یہ خلد حسین غیر کے اثر میں رہے، نہ اب یہ خلد حسین غیر کے اثر میں رہے، اور میری سپاہ کو ہر گام پر ملے نصرت، نوید
فتح و ظفر اس کی راہ گزر میں رہے نوید فتح و ظفر اس کی راہ گزر میں رہے ملے عمر کی بصیرت ہر ایک حاکم کو علی کی غیرت ایمان ہر ایک گھر علی کی غیرت ایمان ہر ایک گھر میں رہے مجھے تو اس کے سوا نور کچھ نہیں درکار بس ان کی نعت میری عمر مختصر میں رہے حصار شب میں رہے دامن سحر میں رہے مگر جہاں بھی رہے آپ کی نظر میں رہے آمین یا رب العالمین۔ حضور ایک نگاہ کرم سوئے کشمیر، نہ اب یہ خلد حسین غیر کے اثر میں رہے۔ یہ ہم سب کے دلوں کی آواز ہے۔ قوم نے بے پناہ قربانیوں اور مثالی جدوجہد کے ذریعے آزادی حاصل کی اور یہ جدوجہد جاری ہے۔ ہمارے کشمیری بھائی آزادی جیسی نعمت کے حصول کے لیے جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں اور ہم اس جدوجہد میں ان کی قانونی اور اخلاقی حمایت کرتے ہیں۔ ہم آج آزادی کے موقع پر مقبوضہ کشمیر کے مجبور اور محقور بہن بھائیوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ظلم کی یہ رات ختم ہو اور آزادی کا سورج جلد سے جلد طلوع ہو، آمین۔ خواتین و حضرات، قوموں کی برادری میں سر اٹھا کر جینا ہماری آئندہ نسلوں کا استحقاق ہے۔ موجودہ حکومت نے پاکستان کو ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا پختہ عزم کر رکھا ہے۔ نچلے طبقات کو بنیادی حقوق کی فراہمی کے لیے جدوجہد کا آغاز ہو چکا اور اس جہاد کے ثمرات عوام تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ موجودہ حکومت پاکستانی معیشت کو برق رفتاری کے ساتھ ترقی کی جانب گامزن کر چکی ہے اور یہ سفر جاری رہے گا۔ ملک کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے عملی اقدامات اس حکومت کا خاص کارنامہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نئے پاکستان کی بنیاد رکھ دی گئی ہے اور ایک شاندار اور محفوظ مستقبل نئی نسلوں کا منتظر ہے۔ معزز حاضرین، ناظرین اور سامعین، آج کی تقریب کے مہمان خصوصی عزت مآب صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی قوم سے خطاب فرمائیں گے۔ خواتین و حضرات، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز وفاقی وزراء، اراکین پارلیمان، مسلح افواج کے سربراہان، عزیزان وطن، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں پوری پاکستانی قوم کو 74 سال
आज़ादी के मुकम्मल होने पर मुबारकबाद देता हूँ और 75वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। ये बड़ा अच्छा मौका है कि हम आज दिल की बात करें, इस बात का अहाता करें कि हम किन मुश्किलात से गुजरते हुए आज यहाँ पहुँचे हैं, और आज का कुछ हाल बयान करें, और फिर मुस्तक़बिल के लिए जो कोशिशें हम करना चाहते हैं, जो नीयत हम अपने साथ बांधना चाहते हैं, जो जुस्तजू करना चाहते हैं, उसके मुताल्लिक़ कुछ नुकात आपके सामने रख सकूं। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूं, और पूरी कौम इस बात का शुक्र अदा करना चाहती है कि मुसलमानान हिंद को मुश्किलात से निकाला। अल्लाह ताला ने एक कौम के तौर पर, एक मुल्क के तौर पर जीने का हक दिया, और ये एक आज़ादी तो बहुत बड़ी नेमत है जो शायद लोगों को इस बात का कभी आगे चलकर एहसास न रहे, मगर आज हमको एहसास है कि कितनी मुश्किलों से आज़ादी हासिल की। हिंदुस्तान की सरजमीन रंगीन हो चुकी, मुसलमानान ने हिंदुस्तान के खून से आज़ादी हासिल करने की जुस्तजू के अंदर। इस मौके पर उन अकाबरीन को और उन लीडरान को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी के बाद से मुसलमानों को कहना शुरू किया कि इल्म हासिल करो, पढ़ो, और इस वक्त इस तरह से दुनिया में ताकतवर कौम बनकर उभर सकते हो, और वो बात आज तक उनकी दुरुस्त है। उसके बाद सर शाह मोहम्मद सुल्तान शाह मोहम्मद आगा खान, जो पहले सदर थे मुस्लिम लीग के। फिर मैं जिक्र करूं मौलाना मोहम्मद अली जौहर का, जो खिलाफत मूवमेंट के बानी भी थे और जिसको वो लेकर चल रहे थे। फिर अल्लामा इकबाल का, जिन्होंने फिक्री बुनियाद डाली पाकिस्तान की। और शहीद मिल्लत लियाकत अली खान साहब का, और उसके बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का। बड़ी अनथक मेहनत की इन लोगों ने, बड़ी कुर्बानियां दी, और उन कुर्बानियों की बुनियाद पर हम आज यहां पर मौजूद हैं। तो जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हमारा माजी, हाल और मुस्तकबिल, तीनों चीज़ों का अगर हम दायरा कर लें तो हमें अंदाज़ा रहेगा कि हमारी सिमत किस तरफ जा रही है। इन 74 सालों के अंदर ये कभी मत भूलिएगा कि हमारे ऊपर 3 जंगें मुसल्लत की गई मुख्तलिफ बहानों के ज़रिए। असलहे की दौड़ बर्रे सगीर के अंदर और इस खित्ते के अंदर जारी है। ये दौड़ गुर्बत को मज़ीद मनफी करती चली जाती है, और पाकिस्तान इस दौड़ के अंदर फंसाया गया है। मैं समझता हूं कि इसके बावजूद एक ज़रई मुल्क ग़िज़ाई ज़रूरियात अपने मुल्क की पूरी करता रहा, और अब एक सनती मुल्क भी बनता जा रहा है। और इसके बाद और इसके साथ साथ एक आईटी मुल्क भी बन रहा है। मैं समझता हूं कि इस दौर की जब आप कहानी लिखेंगे और सोचेंगे तो बड़े बड़े काम भी हमने किए और मजीद आजमाइशों में हम मुब्तला हुए। बड़े कामों के अंदर मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूं कि 1974 में जब हिंदुस्तान ने एक एटम बम का धमाका किया तो 7 साल के अंदर पाकिस्तान अपनी ज़हानत के साथ मेहनत करके एक न्यूक्लियर डिटेरेंट उसने बनाया, दुनिया की उन अक़वाम में शामिल हो गया जो तरक्की याफ्ता अक़वाम है, जो एटमी असलहे से अपना दिफा करना जानती हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो मुस्तक़बिल के अंदर जो मैं बात करना चाहता हूं कि अपनी ज़हानत के एतबार से पाकिस्तान आज भी उस जगह पर खड़ा है कि दुनिया की अक़वाम के अंदर एक तरक्की पजीर मुल्क बड़ी जल्दी बन सकता है 7 साल के अंदर। इसके बाद अफगानिस्तान के हालात जैसे खराब हुए तो पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का मुकाबला किया, और वो वाहिद मुल्क है, अगर पाकिस्तान के आप मगरिब में देखें
تو جو حال مشرق وسطیٰ کا کیا گیا اور جہاں دہشت گردی کی وجہ سے تباہی ہوئی، پاکستان نے ایک دیوار کھینچی اور پاکستان نے اس کے اندر تقریباً 1 لاکھ جانوں کی قربانیاں اور $150 ارب کا نقصان برداشت کیا، مگر جیت کر نکلا اس کے اندر سے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی افواج کو، اپنی پولیس کو، اپنے معاشرے کو، اپنے لوگوں کو جنہوں نے دنیا کے اندر یہ مثال قائم کی۔ بڑی بڑی سپر پاورز ناکام ہوئی ہیں اور آج کل آپ اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں، مگر پاکستان نے کامیابی حاصل کی۔ تو یہ وہ کامیابیاں ہیں جو پاکستان حاصل کر چکا ہے۔ اسی کے نتیجے میں اور کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ 35 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان آئے اور پاکستان نے ان کو پناہ دی، کسی کے اوپر احسان نہیں کیا، اپنی اخلاقیات اور اپنی اقدار کا مظاہرہ کیا، اپنے آپ کو مضبوط کیا اخلاقی اعتبار سے۔ وہ قومیں جو اپنے آپ کو یہ کہتی ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس کی بادشاہ ہے، ان کا بھی آپ نے حال دیکھا۔ ان کے مقابلے میں پاکستان کا آپ مقابلہ کریں، دیکھیے ہر مقابلہ اس بات پر نہیں ہوتا کہ کون کتنا پیسہ بناتا ہے، اخلاقیات کی بنیاد پر قومیں بنتی ہیں۔ اگر آپ مقابلہ کریں تو اس وقت دریاؤں میں اور سمندروں میں مہاجرین کو ڈوبنے دیا جاتا ہے، کشتیوں میں ڈوبنے دیا جاتا ہے، مگر ان کو پناہ نہیں دی جاتی۔ پاکستان ایسا ملک ہے جس نے 35 لاکھ مہاجرین کو پناہ دی اور اپنے آپ کو مضبوط کیا، اخلاقی اعتبار سے مضبوط کیا۔ تو میں یہ وہ چیز تھی جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ کہاں پاکستان نے کس انداز سے آزمائشوں کو اپنی ترقی کے لیے، اپنی ارتقاء کے لیے، اپنی ذہنی اور اخلاقی ترقی کے لیے پاکستان نے کس طرح سے سبقت حاصل کی۔ اس کے بعد یہ بھی ثابت کیا اس قوم نے کہ کوئی مشکل، کوئی آزمائش آئے تو اس کے اندر ہم پورے اترتے ہیں، اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اپنا وقت نکالتے ہیں، چاہے وہ 2005 کا زلزلہ ہو، چاہے وہ 2010 کا سیلاب ہو، چاہے وہ کووڈ ہو، مگر پاکستانی قوم مل کر مقابلہ کرتی ہے۔ یہ میں آپ کی طاقت آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ منفی عناصر باہر کے اور ملک کے اندر کے آپ کو کمزور کرتے چلے جائیں، کہتے چلے جائیں، مگر کسی بات پر توجہ مت دو، آپ کا رخ بالکل صحیح ہے اور آپ ایک مضبوط قوم بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی کے اندر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں ایک کامیابی جو آپ نے پچھلے دنوں حاصل کی۔ جب کووڈ کی بیماری پاکستان کے اندر آئی تو پرائم منسٹر صاحب نے ایک بہت بڑی بساط بچھائی اور اس کا آپ کو احساس ہونا چاہیے تھا، انہوں نے ہمدردی کی بساط بچھائی۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ بھوک سے مریں، لوگ بے روزگار ہوں، لوگ پریشانیوں میں اور زیادہ مبتلا ہوں۔ دنیا میں کسی لیڈر نے یہ بات نہیں کی، دنیا میں کسی ملک نے یہ بات نہیں کی تھی جب تک، اور اس بساط کے اوپر انہوں نے کہا اب جو کرنا ہے کرو۔ تو آپ نے ڈیٹا کی بنیاد پر، NCOC کی خدمات کی بنیاد پر، عوام کی مدد سے، علماء کی مدد سے ہم نے اپنی مساجدیں کھلی رکھی، جبکہ لوگوں نے کہا کہ تم زیادہ مسلمان ہو کیا دوسروں سے، مگر پاکستان نے وہ مثال قائم کی کہ اللہ سے تعلق برقرار رکھا، اللہ سے معافی مانگتے رہے اور کورونا کے خلاف دعا بھی اللہ سے کرتے رہے اور خود بھی محنت کی۔ اس میں میڈیا کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، مگر سب سے زیادہ آپ لوگوں کی تعریف کہ آپ نے اس کا مقابلہ کیا، پہلی ویو، دوسری ویو، تیسری ویو، اب چوتھی ویو ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ SOPs کا خیال رکھیں۔ یہ آزمائش قوموں کی آزمائش ہے، دنیا کی آزمائش ہے، مگر پاکستانیوں نے اس کے اندر اچھا رنگ دکھایا۔ آپ نے پڑوسی ممالک، اچھا اس میں فرق بیان کرنا چاہتا ہوں، فیصلوں کا فرق ہے، حالات کا فرق نہیں ہے۔ آب و ہوا وہی ہے، جغرافیہ وہی ہے، DNA نسل کے اعتبار سے وہی ہے، مگر ہمارا حال دیکھیں اور پڑوس میں دیکھیں، فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ نے ہمدردی کی بساط ڈالی، آپ نے اللہ سے دعا کی، خود جتنا بھی ڈسپلن دکھایا وہ اتنا کافی تھا کہ آپ مقابلہ کر سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ کورونا کے اندر جو کامیابی ہے یہ میری اور آپ کی طاقت ہے، اس کو پہچانیے۔
اس کے ساتھ ساتھ اس کے باوجود ایک اور کام بھی ہم نے کیا کہ ہماری معیشت ترقی کرتی رہی. اس کے باوجود معیشت ترقی کرتی رہی. آپ مشکلات میں پھنسے پھر بھی معیشت ترقی کرتی رہی. لوگ کہتے رہے سب جھوٹ ہے, سب غلط ہے. 4% شرح نمو کے اندر فرق آیا. دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی طرف. برآمدات آپ کی 31 ارب تک پہنچ گئیں. ترسیلات زر 29 ارب تک ڈالر تک پہنچا. ٹیکس وصولی مقررہ اہداف سے اس کو پار کر گئی. اور جو ہمدردی کی بساط ڈالی تھی, یہ میں اس کے ساتھ جوڑوں گا, جو ریاست مدینہ کا خواب ہے اور اسلامی فلاحی ریاست کے اعتبار سے جو آپ کی جستجو ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے. اب اس گفتگو کے ساتھ میں جوڑنا چاہتا ہوں کہ ریاست مدینہ یا اسلامی فلاحی ریاست ہے کیا. یہ ایک جستجو ہے, ایک خواہش ہے کہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف پر مبنی ریاست قائم کی تھی, اس کی طرف پاکستان پیش قدمی کرتا رہے. اور اس ریاست کے اعتبار سے 4-5 اس کے ستون ہیں یا 6-7 ستون ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو پہچانیں. پہلا ستون اس کا معاشی اور معاشرتی انصاف ہے. اس انصاف کے بغیر دنیا میں کوئی ریاست نہیں بنتی جو مضبوط ہو, مگر مسلمان جب ریاست ایسی بنتی ہے تو وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتی ہے. یہی معاشی اور معاشرتی انصاف ہے جس کی بنیاد پر اچانک اس ریگستان عرب سے لوگ نکلے اور دنیا ان کے ساتھ ہو گئی. دوسرا اور تیسرا اصول یہ ہے جو پاکستان چاہتا ہے جس بنیاد پر اپنے ہاں غربت ختم کرے, وہ اصول یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ صحت کا لوگوں کا خیال رکھیں, ریاست خیال کرے. یہ بنیادی ضرورت ہے جس کا ریاست خیال کرے. تیسری چیز تعلیم کا خیال کرے. یہ لوگ انسان کے, ہماری آبادی کے حقوق میں سے شامل ہے. تو یکساں تعلیمی نصاب ایک بہت بڑا قدم ہے جس کے اندر آپ سب کو برابر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں غربت سے انخلا ہوگا. جب یہ حکومت بنی تھی تو وزیر اعظم نے ہندوستان کو یہ کہا تھا کہ امن کی طرف آؤ, غربت تمہارے ہاں بھی ہے ہمارے ہاں بھی ہے, تمہارے ہاں تو بہت زیادہ ہے, امن کی طرف آؤ, اور تم 1 قدم اٹھاؤ گے تو ہم 2 قدم اٹھائیں گے. اس کو کمزوری سمجھا گیا. بعد میں جو جارحیت کی گئی وہ بھی, اس کا بھی جو پاکستان نے مزہ چکھایا اس کو بھی کمزوری سمجھا گیا جب ہم نے پائلٹ واپس کیا. تو ریاست مدینہ کے اندر بھوک سے نجات آپ کو تاریخ کے اندر خلفائے راشدین اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے ملتا ہے کہ نبی پیٹ پر پتھر باندھ کر دوسروں کا خیال کرتے تھے. خلفاء نکل کر اس بات کا احساس کرتے تھے کہ کوئی بھوکا نہ رہے اور سر پہ چھت ہو. تو یہ وہ بنیادیں ہیں, وہ فاؤنڈیشنز ہیں جن کی بنیاد پر ریاست مدینہ کی طرف ہمارا راستہ بھی جاتا ہے, اور اس کی بنیادیں آج ڈالیں گے تو اس کے بعد اس کے اوپر عمارت اگلی نسلیں بھی تعمیر کرتی رہیں گی. میں اسی سلسلے کے اندر احساس پروگرام کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بہترین کام کیا اور کووڈ کے دوران کیا. 170 ارب روپے تقریباً 1.5 کروڑ خاندانوں تک پہنچائے, اور 1.5 کروڑ خاندانوں کا مطلب 8-10 کروڑ لوگوں تک یہ بات پہنچی کہ جب مشکل تھی تو اس غریب ملک نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کا اہتمام کیا کہ کوئی بھوکا نہ رہے, کوئی بے روزگار نہ رہے, کوئی بڑی مشکل اور آفت پاکستان کے اوپر معیشت کی آفت نہ آئے. 50,000 اسکالرشپس دی گئیں. نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم جس کا میں ذکر کر چکا, جس میں تقریباً 400-450 ارب کے پروجیکٹس رجسٹر ہو چکے ہیں. آسان قرضہ دیا جا رہا ہے, اور میں اس بات سے واقف ہوں کہ جو رقومات مختص کی گئی ہیں لوگوں کو
قرض دینے کے لیے وہ رقومات پوری استعمال بھی نہیں ہو رہی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان مجھ سے اور لوگوں سے یہ بات کہتا ہے کہ جو رقومات ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے یا خواتین کے لیے ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کے لیے جو مختص کی گئی ہیں اتنے لوگ بھی نہیں آ رہے, 2-4% بھی اس کا استعمال نہیں ہوا. تو حکومت نے اہتمام کیا ہے. اس گفتگو کے ذریعے میں کہنا چاہتا ہوں آگے نکلو, اپنا کاروبار, کامیاب جوان جیسے پروگرام, ان پروگراموں کے ذریعے اپنے روزگار کی تلاش بھی کی جائے. اس میں قرضے کی شرائط بہت کم ہے, بہت سارے چھوٹے قرضوں پر کوئی کولیٹرل نہیں ہے, نکلیں اور استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری پاکستان نے اور اٹھانی پڑے گی, کیونکہ پچھلی نسلوں کے اندر, پچھلی دہائیوں کے اندر جب کرپشن کی وجہ سے بہت کچھ ہمارے ہاں کم رہا تو یہ بھی ہوا کہ لوگ ان پڑھ رہ گئے. جو ان پڑھ رہ گئے وہ بیچارے مزدوری کرتے ہیں, ان کو سکل ڈیولپمنٹ کر دی جائے. فی الحال جو نئی پود آ رہی ہے اس کی مکمل تعلیم کی ذمہ داری اٹھائی جائے. جو ان پڑھ رہ گئے ہیں ان کی سکل ڈیولپمنٹ کر کے ان کو کام پر لگایا جائے. تو یہ بھی ایک بڑی محنت ہے. تو لہٰذا بہت ساری ذمہ داریاں آپ کے اوپر آ گئیں, مگر میں آپ کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات اب ڈال دی ہیں, آپ اس قابل ہیں کہ اس قوم کو ترقی یافتہ ممالک کی صفوں کے اندر بہت جلد کھڑا کر دیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ اس قوم کے اندر امید ڈالی جائے. ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ جو فالس پروپیگنڈا, فیک نیوز جس کی بنیاد پر خبریں بنتی رہتی ہیں اس سے نکلا جائے. دنیا جو مرضی آئے کہے آپ سے, آپ ایک مضبوط کوششوں کے ساتھ پاکستان کی ترقی کے اعتبار سے اپنے ذہن کے اندر اور اپنے کاموں کے اندر اپنے آپ سے اور قوم کے ساتھ انصاف کریں. ایک ڈیجیٹل پاکستان بن رہا ہے, ایک نالج اکانومی بن رہی ہے, اور میں لوگوں کی توجہ بار بار اس طرف دلاتا ہوں کہ یہ بڑی تیزی سے یہ ٹرین جا رہی ہے اور پاکستان کو جلدی اس ٹرین پر سوار ہونا پڑے گا. اتنی تیزی سے یہ بڑھ رہی ہے. دنیا کے اندر جو ترقی یافتہ قومیں ہیں, جو ٹاپ 10 فارچون 500 کے اندر کمپنیز ہیں, وہ سب آئل, گیس اور ایسی چیزوں سے جو معدنیات ہیں, جو ذخائر ہیں, اس سے ہٹ کر ذہنی ذخائر کے اعتبار سے آگے بڑھ رہے ہیں. اس کے اندر پاکستان کم نہیں ہے. جب نیوکلیئر ڈیٹرنس کی بات ہوئی, آپ نے اپنے ذہن کو استعمال کر اس پر سبقت حاصل کی, اپنی ذہانت کو استعمال کیا. جب کووڈ کا مقابلہ کرنا پڑا, آپ نے اپنی ذہانت کے ذریعے دوسری قوموں کے مقابلے پر آپ نے یہ کر کے دکھایا کہ آپ زیادہ ڈسپلنڈ ہیں اور آپ نے ایک بہت بڑی وبا کا بہت اچھی طرح سے مقابلہ کیا. اس کے ساتھ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو جستجو مسلسل چل رہی ہے, وہ ہے 10 بلین ٹری سونامی, ایک کلین اور گرین پاکستان کے حوالے سے. آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ طہارت نصف ایمان ہے, صفائی نصف ایمان ہے. صفائی رکھیں, روحانی, جسمانی اور ماحولیاتی طہارت, صفائی. یہ تو میرے نبی کا شیوا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ ایک دن عطر مانگ رہے تھے کہ عطر لاؤ. تو لوگوں نے پوچھا کیوں آپ عطر منگوا رہے ہیں؟ تو دیکھا کہ وہ اپنی لکڑی سے دیوار, مسجد نبوی کی دیوار پر کوئی تھوک کر چلا گیا تھا, وہ صاف کر رہے تھے. تو میرا نبی جب طہارت کے لیے اتنا تیار صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا اپنا شیوا, پاک کی صفائی, مسواک, اپنے پاس سے بو نہ آنا, تو جسمانی طہارت کے ساتھ ماحولیاتی طہارت کی بڑے ثواب کا کام ہے. اور آج دنیا آپ سے کہہ رہی ہے کہ جی ماحولیات کے اعتبار سے پیڑ لگائیں اور صاف رکھیں. تو یہ بھی ایک پاکستان انوکھے انداز سے نکل پڑا جب دنیا کے اندر یہ بات اتنی عام نہیں تھی. میں اب ذکر کرنا چاہتا ہوں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کی جو گھناؤنا ظلم ہے مقبوضہ کشمیر میں, اس حوالے سے میں دنیا سے, انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پر توجہ دیں. پاکستان کے اوپر 3 جنگیں مسلط کر چکا ہے بھارت, اور آرٹیکل 35A اور 370 جو پاکستان کی
اس کو اہمیت نہیں دیتا تھا، کیونکہ کشمیر کا ذکر ہندوستان کے آئین کے اندر کوئی بنیاد ہی نہیں رکھتا۔ جن اصولوں کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا، ان اصولوں کے بنیاد پر میرے کشمیری بھائیوں کے اوپر وہ اصول لاگو نہیں کیے گئے اور ان کو ایک مشکل کے اندر چھوڑا۔ ایک نئی ان کی ڈومیسائل پالیسی بنی ہے جس کے اندر وہ کشمیر کی آبادی کا تناسب بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسروں سے سیکھ رہے ہیں، مزید ظلم کرنا چاہتے ہیں، مگر پاکستان اس راستے میں رکاوٹ ہے، میرے کشمیری بھائی خود اس راستے میں رکاوٹ ہیں۔ پیلٹ گن سے نابینا کیا گیا، یہ عصمت دری کو ٹول آف وار بنایا گیا، ہزاروں خواتین کو ریپ کیا گیا، لاکھوں افراد کو شہید کیا گیا، اور وہاں کی لیڈرشپ بند ہے، ذرائع ابلاغ بند ہیں، ملک وہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صرف یہی نہیں کہ کشمیر میں یہ کر رہے ہیں، ان کا نیا سٹیزن شپ ایکٹ جو ہے وہ اپنے اقلیتوں کو وہ محصور کر رہا ہے، خاص طور پر مسلم اقلیت کو۔ اور پرائم منسٹر صاحب جہاں دنیا کے اندر بلاسفیمی کے اعتبار سے اور اسلامو فوبیا کے اعتبار سے گفتگو کرتے رہے ہیں، اسی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جینوسائیڈ کی طرف راستہ ہے۔ دنیا میں جہاں بھی جینوسائیڈ ہوا ہے وہ ایک اقلیت کو محصور کر کر، نکو کر کر، پریشان کر کر، معاشرے میں ان کا مقام کم کر کے، ان کی تجارت کو ختم کر کر، نوکریاں نہ دے کر کیا جاتا ہے، اور وہ ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا میں تو چاہتا ہوں کہ دنیا اس بات کو پہچانے کہ ہندوتوا اور RSS کی سوچ بھارتی لیڈرشپ پر حاوی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ خطے میں امن کا امکان نہیں ہے۔ آپ کو اور پھر ہمارے ساتھ کیا، کلبھوشن یادو آپ کو یاد ہے، یہ جو دہشت گردی کا لاہور کا واقعہ آپ اس سے واقف ہیں، یہ جس طرح سے پاکستان کے حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، فیک نیوز دنیا کے اندر اس کا پرچار کر رہا ہے۔ تو لہٰذا پاکستانیوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، اس بات کی فکر کرو کہ فیک نیوز چاہے اندر سے نکلے، یہ غیبت ہے، چاہے اندر سے نکلے، اس پر احتیاط کرو۔ اور صحیح قرآن کی آیات موجود ہیں کہ صحیح راستہ، اس کی تصدیق کر لو۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جہاں قوموں اسلام آباد میں صدر مملکت پاکستان ڈاکٹر عارف علوی ایوان صدر میں منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آزادی ایک نعمت ہے، قوم کو 75واں یوم آزادی مبارک ہو۔